بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں کوشش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں سوئفٹ ایکٹ 1975 کے موسٹ ریپیٹڈ ایم سی کیوز کو شامل کر لوں، جو کہ ابھی آنے والا جو اے ڈی اے ایس ایف کا جو ٹیسٹ ہے اس سے میکسیمم ایم سی کیوز میں انشاءاللہ آئیں گے، جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ تو چلو چلتے ہیں ایم سی کیوز کی طرف۔ پہلا کویسچن ہے کہ ایویشن ڈویژن کا موجودہ سیکرٹری کون ہے؟ تو جو موجودہ سیکرٹری ہے ایویشن ڈویژن کا تو یہ ہے احسن علی صاحب، یہ موجودہ سیکرٹری ایویشن ہے۔ اگلا سوال ہے کہ ہو از کرنٹ فیڈرل منسٹر فار ایویشن ڈویژن، موجودہ جو وفاقی وزیر ہے ایویشن کا یہ کون ہے؟ تو یہ خواجہ محمد آصف صاحب ہے۔ اگلا سوال ہے کہ جو موجودہ ڈی جی ہے ڈائریکٹر جنرل ایئر فورس سیکورٹی فورس، یہ کون ہے؟ تو یہ ہے ہمارے ساتھ میجر جنرل عدنان آصف صاحب ہے۔ اگلا سوال ہے کہ ایئر فورس سیکورٹی فورس کا جو فرسٹ ڈائریکٹر جنرل تھا، ڈی جی تھا، یہ کون تھا؟ تو یہ تھا کیپٹن محمد یحییٰ خان تھا۔ اگلا سوال ہے کہ دا ایئر فورس سیکورٹی فورس ایکٹ 1975 کیم انٹو فورس، یہ کب جو ہے نا انٹو فورس میں یہ آیا ہے؟ تو یہ ایٹ ونس امیجیٹلی یہ آیا تھا، اور یہ اس کا آپشن اے بھی صحیح ہے کیونکہ یہ 13 دسمبر 1975 کو صدر سے یہ منظور ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے ایسف کین ریکویسٹ ملیٹری اسسٹنس فار، یہ کب جو ہے نا فوجی مدد کو مانگ سکتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، اینٹی ہائی جیکنگ آپریشن کے لیے یہ فوج کو بلا سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ ایسف کا جو رینک ہے، رینک سٹرکچر ہے، یہ کس کے ساتھ ہے برابر ہے، کس فورس کے ساتھ برابر ہے؟ تو یہ پاکستان آرمی رینکس کے برابر ہے۔ اگلا سوال ہے کہ ایسف ایکٹ 1975 کے مطابق کس کے ساتھ یہ پاور ہے کہ یہ ریگولیشن بنائے؟ تو یہ پاور جو ہے نا یہ کس کے ساتھ ہے؟ یہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ یہ پاور ہے کہ ریگولیشن اور رولز جو ہے نا یہ بنائے۔ اگلا سوال ہے کہ ایسف کا ایکٹ جو ہے نا یہ کب جو ہے نا وجود میں آیا ہے، یہ کب سے یہ نافذ العمل ہے؟ تو یہ 1975 میں بنایا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ ایسف کے انڈر کتنے ایئر فورس ہے سارے پاکستان میں؟ تو یہ ٹوٹل جو ہے نا یہ 42 ایئر فورس ہے، 9 اس میں میجر ہے اور 33 جو ہے نا اسمالر ایئر فورس ہے۔ اگلا سوال ہے کہ کنسٹیٹیوشن آف پاکستان میں کس آرٹیکل کے مطابق جو ہے نا ہائی کورٹ ریٹ کو ایشو کر سکتا ہے؟ تو یہ جو ہے نا آرٹیکل 199 کے مطابق جو ہے نا ہائی کورٹ ریٹ کو ایشو کر سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ ایسف کے آفیسر اور ممبر کس ایکٹ کے یا کس رول کے تابع ہوں گے؟ تو یہ جو ہے نا پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے مطابق جو ہے نا یہ اس کو اگر سزا دینا ہے یا اور رول ریگولیشن ہے تو یہ پاکستان آرمی ایکٹ 1952 میں مینشن ہے، اور یہ پاکستان آرمی ایکٹ 1952 جو ہے نا یہ اس ایکٹ کے چیپٹر 4 میں ہے۔ اگلا سوال ہے کہ یہ کس کی اتھارٹی ہے کہ انسپیکٹر، سب انسپیکٹر اور ادر رینکس کے جو ہے نا فورسز اس کو کیا کرے، تعینات کرے؟ تو یہ سارے رینکس جو ہے نا یہ بی پی ایس 1 سے 16 تک ہے، یعنی 17 سے انڈر ہے، تو یہ جو ہے نا ڈائریکٹر جنرل جو ہے نا اس کو تعینات کرے گا۔ اگلا سوال ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کس کو اپنا پاور دے سکتا ہے ایسف ایکٹ 1975 کے مطابق؟ تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے نا اپنا جو سفیر بنا سکتا ہے کیا؟ تو یہ ڈائریکٹر جنرل ایسف جو ہے نا اس کو پاور دے سکتا ہے۔ تو اگلا سوال ہے کہ ایسف کا کمانڈر کون ہوگا اس ایکٹ کے مطابق؟ تو اس کا کمانڈر جو ہے نا یہ ڈائریکٹر جنرل ہوگا۔ اگلا سوال ہے کہ اس ایکٹ کے مطابق ایویشن ڈویژن کا جو ہیڈ ہے یہ کون ہے؟ ایویشن ڈویژن از ہیڈڈ بائی، تو یہ ہیڈڈ کرے گا ایویشن سیکرٹری، اس کا ہیڈ ہے۔ اگلا سوال ہے اگر ڈائریکٹر جنرل کسی بندے کے خلاف کیا کرے، فنشمنٹ، اس کو سزا دینا چاہتے ہیں،
اور وہ پرسن اس سزا سے ناخوش ہے تو یہ کتنے دنوں کے اندر جو ہے نا فیڈرل گورنمنٹ کو اپیل کر سکتا ہے اپنے کیس کو ریوائز کرنے کے لیے. تو یہ 30 days کے اندر جو ہے نا یہ اپنے سزا کے خلاف اپیل کر سکتا ہے. اگلا سوال ہے کہ اگر ایک بندے کو جو ہے نا جیل میں ڈالا گیا اور یہ زمانہ جو ہے نا 90 days سے زیادہ ہو یعنی 90 days سے کم نہ ہو تو یہ بندہ جو ہے نا ڈسمس کنسیڈر ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ 90 days ہے. اگر کسی کو جیل میں ڈالا اور یہ دن جو ہے نا یہ 90 days سے زیادہ ہو تو یہ جو ہے نا اپنے پوسٹ سے ڈسمس کنسیڈر ہوگا. اگلا سوال ہے کہ ایسف ایکٹ 1975 کے مطابق ایئر کرافٹ کا کیا مطلب ہے؟ تو ایئر کرافٹ کو تو آپ کو پتہ ہے کہ اینی مشین وچ کین ڈرائیو سپورٹ ان دا ایٹماسفیئر فرام دا ریئیکشن آف دا ایئر. تو آپشن اے از دا کریکٹ آپشن. اگلا سوال ہے کہ ایسف ایکٹ 1975 کے مطابق کون جو ہے نا ایویشن انڈسٹری کو سیف گارڈنگ اس کو محفوظ بنانا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ تو یہ ذمہ داری کس کی ہے اور کس کے خلاف یہ سیف گارڈنگ یعنی حفاظت پرووائڈ کرے گا؟ تو یہ ایکٹ آف ان لافل انٹرفیرنس ود ان لمٹس. تو یہ ان لافل جو انٹرفیرنس ہوگی اس کے مطابق اس کے خلاف جو ہے نا ایسف حفاظت پرووائڈ کرے گا. ایسف کا مین فنکشن کیا ہے؟ تو ایئر ٹریفک کنٹرول بھی کرتا ہے, سیکورٹی آف پیسنجر بھی کرتا ہے, بیگیج ہینڈلنگ بھی کرتا ہے اور ایئر کرافٹ کا بھی حفاظت کرتا ہے. تو یہ آل آف دا اباؤ از دا کریکٹ آنسر. اگلا سوال ہے کہ ایئرفورس سیکورٹی فورس ایسف کس منسٹری کے انڈر ہے؟ تو یہ ایویشن ڈویژن کے انڈر ہے. اگلا سوال ہے کہ ایئرفورس سیکورٹی فورس کا ہیڈ کون ہوگا؟ تو اس کا ہیڈ جو ہے نا ایز فار دا ایسف ایکٹ 1975 ڈائریکٹر جنرل جو ہے نا یہ اس کا ہیڈ ہے. اگلا سوال ہے کہ چلڈرن انڈر یعنی اگر کسی بچے کا عمر اگر 12 سال سے کم ہو تو یہ اسکریننگ کے دوران اپنے شوز جیکٹس اور ٹوپی کو اتارے گا اسکریننگ کے لیے. اگلا سوال ہے کہ ایسف ایکٹ 1975 جب افیکٹ میں آیا تو اس نے کس رول یا کس آرڈیننس ایکٹ کو جو ہے نا منسوخ کیا؟ تو یہ ایئرفورس سیکورٹی فورس آرڈیننس 1975 اس کو جو ہے نا منسوخ کیا اور 1975 کا ایک جو ہے نا یہ نافذ العمل ہو گیا. اگلا سوال یہ ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے انٹرویو کے لیے بھی کہ ایکٹ اور آرڈیننس میں کیا فرق ہے. تو ایکٹ جو ہے نا یہ پارلیمنٹ اور پریزیڈنٹ دونوں اپروو کرتا ہے اور آرڈیننس جو ہے نا یہ صرف پریزیڈنٹ اپروو کرتا ہے. ایکٹ جو ہے نا یہ آل پاکستان میں پرماننٹ جو ہے نا لاگو ہوتا ہے اور آرڈیننس جو ہے نا یہ ٹیمپرری پر اسپیسیفک پیریڈ جو ہے نا یہ لاگو ہوتا ہے. تو آل آف دا اباؤ از دا کریکٹ آپشن. اگلا سوال ہے کہ ایسف کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ ہے؟ تو ایسف کا ہیڈ کوارٹر جو ہے نا یہ کراچی میں ہے. اگلا سوال ہے ایئرفورس سیکورٹی فورس ایسف از ان چارج آف سیکورٹی آف آل. تو اس کا سیکورٹی کس کا یہ سیکورٹی پرووائڈ کرے گا؟ تو یہ ان سب کا پرووائڈ کرے گا. ایئر فورس کا بھی سیکورٹی پرووائڈ کرے گا, ایروڈرومز یعنی جہاں پہ یہ لینڈنگ کرتا ہے جہاز اس کا بھی پرووائڈ کرے گا, اور سول ایویشن انسٹالیشن اور اس کے لیے یہ سیکورٹی پرووائڈ کرے گا. اگلا سوال ہے کہ اس ایکٹ کے مطابق ایک آفیسر جو ہے نا ایک بندے کو اس کو کیا کر سکتا ہے, اس کو سرچ کر سکتا ہے اور اس کو اگر اس پر کوئی شک ہو یا کسی ان لافل عمل میں یہ ملوث ہو تو اس کو اریسٹ کر سکتا ہے ود آؤٹ وارنٹ جو ہے نا. اور یہ کس کلاس میں ہے؟ یہ انڈر کلاس جی میں یہ گزرا ہے. اگلا سوال ہے کہ ایسف مینلی ریسپانسبل فار سیکورٹی آپ یہ کس کی سیکورٹی کا ذمہ دار ہے؟ تو یہ ایئرفورٹ اور ایئر کرافٹ کا جو ہے نا یہ ذمہ دار ہے. اگلا سوال ہے ایئر سائڈ کا جو ہے نا آف ایروڈروم ریفر ٹو یہ کس کو کہتے ہیں؟ ایئر سائڈ کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ جو موومنٹ ایریا ہے وتھ کنٹرول ایکسس جو ہے نا اس کو ایئر سائڈ کہتے ہیں. فورس جو ہے نا جو سیکشن 3 میں فورس گزرا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہاں پہ چونکہ ایسف کی کا بات جو ہے نا چل رہا ہے تو یہ اس فورس کا مطلب ہے ایئر فورس سیکورٹی فورس جو کہ انڈر سیکشن 3 میں گزرا ہے. اگلا سوال ہے ایسف کا پرائمری فنکشن کیا ہے؟
تو اے سیف کا فنکشن کیا ہے کہ یہ سیکورٹی پرووائڈ کرتا ہے ایئرپورٹس کو اور ان لافل انٹرفیرنس جو ہے اس کو پریونٹ کرتا ہے، یعنی اس کو روکتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ اگر اے سیف کسی کے سامان میں کنٹرابینڈ یعنی کوئی ممنوع سامان دیکھ لے تو یہ کس کو نوٹیفائی کرے گا؟ تو یہ جو ہے نا نوٹیفائی کرے گا کسٹم سٹاف انڈر کسٹم ایکٹ 1969، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے جو اے سیف ایکٹ 1975 میں فارم آف افرمیشن یعنی جو تصدیق کا فارم ہے یہ کس شیڈول میں منشن ہے؟ تو یہ فرسٹ شیڈول میں منشن ہے۔ اکارڈنگ ٹو اے سیف ایکٹ 1975 جو سرٹیفکیٹ منشن ہے یہ کس شیڈول میں منشن ہے؟ تو یہ سیکنڈ شیڈول میں منشن ہے۔ اگلا سوال ہے کہ جو اپوائنمنٹ ہے آفیسر کا اور ادر ممبر کا یہ اے سیف کا تو یہ کون کرتا ہے؟ تو ڈائریکٹر جنرل جو ہے نا یہ اپوائنٹ کرتا ہے بی ایف ایس 1 to 16 اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے نا یہ اپوائنٹ کرتا ہے 17 اینڈ اباؤ، تو یہ دونوں صحیح ہے۔ اگلا سوال ہے جو یوز سچ آرمز اینڈ ایمونیشن یعنی جو اسلحہ اور اس کے ساتھ جو کارتوس وغیرہ استعمال ہوتے ہیں تو یہ کون اتھورائز کرتا ہے یعنی کون اس کا اجازت دیتا ہے؟ تو اس کا اجازت دیتا ہے ڈائریکٹر جنرل اور این آفیسر اتھورائز بائی ہیم، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے کہ اکارڈنگ ٹو اے سیف ایکٹ 1975 کمپیٹنٹ اتھارٹی کا کیا مطلب ہے؟ تو کمپیٹنٹ اتھارٹی کا مطلب یہ ہے کہ اینی آفیسر اور اتھارٹی ڈیزگنیٹڈ ایز سچ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ، جو فیڈرل گورنمنٹ اس کو کسی عہدہ دے دے اتھارٹی دے دے تو یہ جو ہے نا کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے۔ آپشن ڈی از دا کریکٹ آپشن۔ اگلا سوال ہے کہ اکارڈنگ ٹو اے سیف ایکٹ 1975 ایئرپورٹ کا کیا مطلب ہے؟ تو ایئرپورٹ کا مطلب تو آپ سب کو پتہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ بین سفیشینٹلی ڈیولپ ٹو بی آف امپارٹینس ٹو سول ایویشن۔ اگلا سوال ہے کہ اکارڈنگ ٹو ایس ایف ایکٹ 1975 ایروڈرومز مینز، ایروڈرومز کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ ایریا اینی ایریا آف لینڈ اور واٹر ڈیزائن فار افورڈنگ فیسلٹیز فار دا لینڈنگ، جو لینڈنگ کے لیے جو ایریا استعمال ہوتا ہے یہ ایروڈرومز ہیں۔ اگلا سوال ہے ڈائریکٹر جنرل کا کیا مطلب ہے اکارڈنگ ٹو ایس ایف ایکٹ 1975؟ تو جو ایس ایف کا کمانڈر انچارج ہے یہ جو ہے نا یہ ڈائریکٹر جنرل ہے۔ اگلا سوال ہے اگر کسی کیس میں ملیٹری مدد کو اے ایس ایف والوں نے کال کیا تو اس صورت میں اے ایس ایف والے جو ہے نا یہ ملیٹری اسسٹنٹ کے کیا ملیٹری اتھارٹی کے تابع ہوں گے، پھر ملیٹری اتھارٹی کے مطابق یہ اپنا خدمات پرووائڈ کریں گے۔ اگلا سوال ہے اگر ایک بندہ انوالو ہے ان کیڈنیپنگ فار رینسم یعنی اغوا برائے داوان، ہوسٹ ٹیکنگ یرغمال بنانے اور یا ہائی جیکنگ اغوا کرنے کے لیے، تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو یہ جو ہے نا یہ ٹیررزم میں آتا ہے یعنی یہ دہشت گردی میں آتا ہے۔ اگلا سوال ہے دا اسپرٹ اینڈ رسپانسبلٹی آف لا انکلوڈ، جو قانون ہے اس کا ذمہ داری اس کے کیا ہے؟ تو اس کا ذمہ داری ہے پروٹیکشن پرووائڈ کرنا، انڈیویجول پروٹیکشن بھی پرووائڈ کرنا، آرگنائزیشن سے پرووائڈ کرنا اور گورنمنٹ سے بھی پروٹیکشن پرووائڈ کرنا، ہر ایک کے لیے۔ اگلا سوال ہے واٹ آر دا پروٹیکشن آف ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کی جو کیا ہے پروٹیکشن ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو فریڈم فرام سلیوری اینڈ ٹارچر یعنی غلامی سے اور اذیت سے، اور اس طرح فریڈم آف اوپینین اینڈ ایکسپریشن اینڈ رائٹس ٹو لائف اینڈ لیبرٹی، تو یہ آل آف دی ابو جو ہے نا یہ ہیومن رائٹس میں پروٹیکشن آف ہیومن رائٹس میں آتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ہیڈ آف ڈسٹرکٹ پولیس مینز، ڈسٹرکٹ پولیس کا کیا مطلب ہے؟ ہیڈ آف ڈسٹرکٹ پولیس تو یہ جو ہے نا ڈی پی او جس کو کہتے ہیں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر مین دا ہیڈ آف پولیس آف اے ڈسٹرکٹ ہو از ڈیش آف پولیس اینڈ از پوسٹڈ انڈر آرٹیکل 15۔ تو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کون ہوگا؟ تو یہ ناٹ بلو دا رینک آف ایس ایس پی، یہ ایس ایس پی سے کم رینک میں نہیں ہوگا، اور یہ کون سے آرٹیکل میں گزرا ہے؟ یہ 15 نمبر آرٹیکل میں گزرا ہے۔ اگلا سوال ہے فیڈرل لا انفورسمنٹ ایجنسی انکلوڈ، یعنی قانون نافذ کرنے والے ادارے کون کون سے ہیں؟ تو یہ پاکستان موٹر وے اینڈ ہائی وے پولیس، نارکوٹکس فورسز اینڈ ریلوے پولیس، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی اے اینڈ اسلام آباد پولیس، یہ سب جو ہے نا یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں۔
اگلا سوال ہے ڈسٹرکٹ جس کو ہم ضلع کہتے ہیں یہ کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ ایک ڈیفائن ایریا ہے جو کہ لوکل گورنمنٹ لا میں یہ ڈیفائن ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے پاکستان میں جو سائبر کرائم ہے یہ کون ڈیل کرتا ہے؟ تو یہ جو ہے نا فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA اس کو ڈیل کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ سیکورٹی کے کون کون سے کیٹیگری سے اس کے کلاسیفیکیشن کیا گیا ہے؟ تو سیکورٹی کے 3 کلاسیفیکیشن ہے، ایک کنفیڈینشیل ہے، ایک سیکرٹ ہے اور ایک جو ہے نا ٹاپ سیکرٹ ہے۔ اگلا سوال ہے کہ ایسیف رسپانسیبل فار، ایسیف کس کا جو ہے نا رسپانسیبل ہے؟ تو پروٹیکشن ایئرپورٹس کا بھی رسپانسیبل ہے، سیف گارڈنگ دا سول ایویشن اس کا بھی رسپانسیبل ہے، اڈاپٹنگ کاؤنٹر ٹیررزم میئرز اس کا بھی رسپانسیبل ہے، اور پریونٹنگ کرائمز اینڈ مینٹیننگ لا اینڈ آرڈر تو اس کا بھی رسپانسیبل ہے۔ تو ایسیف کا جو ہے نا یہ سارا جو ہے نا یہ رسپانسبلٹی ہے، ٹھیک ہے، تو آل آف دا اباؤ۔ تو ویڈیو دیکھنا کا شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آئندہ کے لیے ٹیسٹ پریپریشن کے لیے آرٹسٹ پریپریشن کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔